کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ کا ہر ولی ہمیں بولتا ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، ہر ولی کا درس یہی ہے کہ اپنی سول کو بیدار کرو، تمہیں اللہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اسپرچولی طور پر اپنے آپ کو تم اویکن کر لیتے ہو، تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں تمہارا مرتبہ بلند ہو گیا، یہ تو بہت بڑی کامیابی۔ کیا اس کا کچھ فائدہ آپ کو اس دنیا میں بھی ہوگا؟ کیا اس کے کچھ اثرات آپ کی ذات پر، آپ کی پرسنالٹی پر بھی آئیں گے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت چیز ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک آرڈینری بندہ جس نے اپنے آپ کو اسپرچولی اویکن نہیں کیا، اور دوسرا ایسا بندہ جو اسپرچولی مکمل طور پر اویکن ہو چکا ہے، جس نے اپنی سول کو بیدار کیا، اس کی زندگی اور اس کی زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہوگا، اس کے اورا میں اور اس کے اورا میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو اسپرچولی اویکن کیا ہوا ہے، اس کے 18 فائدے یا 18 نشانیاں یا 18 اسپرچوئل پاورز جو اس اویکننگ کی وجہ سے اس کی ذات کے اندر آ جائے گی، وہ انشاءاللہ آج ساری ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو اس کے اندر چیز ہوگی نا، جو اس کو فائدہ ہوگا، جو اس کے اندر اسپرچوئل طاقت ہوگی، وہ کیا ہوگا کہ اگر ایسا بندہ جو اسپرچولی اویکن ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ خاموش ہے، وہ کوئی کلام نہیں کر رہا، کسی بندے کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، زیادہ وقت وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں گے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، اس کے باوجود بھی اس کی محفل میں سکون ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کلام نہیں کر رہا، وہ تو لوگوں کو کچھ بول نہیں رہا، وہ تو لوگوں سے کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن اس کے اورا کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کی جو خاموشی ہے اس کے اندر ایسی زبان چھپی ہوئی ہے، ایسی طاقت ہے کہ اس کا اورا آٹومیٹیکلی لوگوں کے اورا کو متاثر کر رہا ہے، لوگ اس کے اورا کو آبزرو کر رہے ہوں گے آٹومیٹیکلی، بغیر کسی کے، بغیر اس کے کچھ کیے، بغیر کچھ بولے، بغیر کسی کو دیکھے، بغیر کسی کے کلام کرے، وہ بندہ آٹومیٹیکلی تمام لوگوں میں ایک اپر جو ہے نا وہ اپنی سچویشن بنا لے گا، اپ ڈیٹ ہوگا، وہ تمام لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے اس کے اورا کی وجہ سے۔ اس کی پہلا اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو اسپرچولی بندہ اویکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر یہ بندے کسی کو دیکھتے ہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو آپ اس کی نگاہ میں دیکھ نہیں پاؤ گے، اس کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی گہرائی پیدا کر دی ہوگی، اتنی چمک پیدا کر دی ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا اس کی آنکھوں کے اندر سمائی ہوئی ہے، پوری ایک کتاب ہے اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار ہیں۔ وہ آنکھیں جب کسی کی طرف مائل کرے گا، جب کسی کو وہ دیکھے گا، آپ اس کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ملا کے بات تک نہیں کر سکے، بلکہ آپ شرمسار ہو جاؤ گے، آپ نگاہیں نیچی کر لو گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ آپ کی سول کو پڑھ رہا ہے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ آپ کی روح تک کو جان جائے گا۔ اگر وہ آپ کو دیکھتا رہے گا تو وہ آپ کو آبزرو کر لے گا، آپ کو پڑھ جائے گا، آپ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول پاؤ گے، وہ آپ کی ذات کو، آپ اپنے آپ کو اس سے چھپا نہیں پاؤ گے۔ ہر انسان کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ اس کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرو گے، جب اس نگاہ کے نیچے تم آؤ گے تو اس کی آنکھوں کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی۔ اور اس کا دوسری بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے گی، اس کی تیسری بہت بڑی طاقت کیا ہے کہ جب یہ لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی بات کو تم رد نہیں کر پاؤ گے۔ ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم آپس میں بحث شروع کر دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو ایسا بندہ جب بات کرتا ہے تو بندے خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے اس بندے کی گفتگو کی تاثیر کو بندے فیل کرتے ہیں، اس کی بات کو بندے ٹوکتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بندے ضد نہیں کرتے، اس کے سامنے بندے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کی باتیں انسان کی سول کو متاثر کرتی ہیں۔ اتنی پاورفل جو کنورزیشن ہے وہ بندہ کر پاتا ہے، اس کی اویکننگ کی وجہ سے اس کی زبان میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے۔ یہ تیسرا اس کا بہت بڑا سائن ہے۔ نمبر 4 کیا ہے کہ جب یہ بندے کوئی فیصلہ کر لیں گے اسی کے متعلق، دو لوگوں کے درمیان جب یہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے آبزرویشن سکلز جو ہیں وہ بہت ہائی ہوں گے۔ کوئی بھی بندہ جب اس سے کوئی فیصلہ کروائے گا تو وہ یہ فیل کرے گا کہ میری بیک پہ جو میری سوچ تھی اس کے مطابق سچویشن کو واقعیتاً سمجھتے ہوئے بڑے دانا لوگوں کی طرح اس بندے نے فیصلہ کیا، یعنی کانشیسنس کا، شعور کا بڑا اعلیٰ مقام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے۔ پانچواں ان کا انٹلیکچوئل لیول عام بشر کی طرح نہیں ہوگا، عام انسان کی طرح نہیں ہوگا، ایک یونیورسل کانشیسنس ان کی ذات کے اندر موجود ہوگی۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری کائنات کلام کر رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے صرف ایک انسان نہیں، آپ کے سامنے کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، ایک پوری دنیا، ایک پورا کائنات آپ کے ساتھ کلام کر رہی ہے، جس کی بات کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کے اندر اتنی ڈیپتھ اور اتنی گہرائی موجود ہے کہ اس کو بس خاموشی سے سنا جائے اور اس بات کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے انٹلیکچوئل لیول کی ہر بندہ رسپیکٹ کرے گا، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ چھٹی اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ کوئی بھی ارادہ کر لے گا کسی بھی کام کا، ایسے لوگ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی چیزیں ویسی ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی ان کے اندر ایک ایسی ڈیوائن پاور ہوگی کہ وہ جب ارادہ کرتے ہیں تو یونیورس اس چیز کو ویسا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی چیز یونیورس میں نہیں بھی آنی ہو نا، اس کے ارادے کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ ان کی سوچ، ان کی وائبس اور ان کے ارادے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں۔ نمبر 7 ہمیشہ یاد رکھنا، وہ لوگ اپنے سوچ
اپنے جذبات کی قدرت کے قیدی نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے وجود پر ان کی سوچ اور جذبات قدرت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ جب بھی کام لیتے ہیں اپنے اندر موجود سول کی طاقت سے، فیل کرنے کی طاقت سے کام لیتے ہیں۔ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے، وہ جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ بہت ہی کام ڈاؤن ہو کے اپنی ذات کو آبزرو کر کے، اپنی ذات کی انر وائس سے گائیڈنس لے کے تب جا کر وہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 8 ہمیشہ یاد رکھنا، ایسے بندے ہر وقت دعا نہیں کرتے، ہر وقت دعا نہیں کرتے، وہ ایک خاص کیفیت کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ان کے وجود پر وہ خاص کیفیت اترتی ہے، وہ نزول ہوتا ہے ان پر، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ خاص کرم ہوتا ہے، ان کی سول کی بیداری کی وجہ سے ان کو خبر ہوتی ہے کہ کب تقسیم کا دن ہے، کب قبولیت کی گھڑی ہے، کب کیا چل رہا ہے۔ وہ بخوبی آگاہ ہوں گے، وہ اس ایک وسیع کائنات کے اندر موجود جو سسٹم ہے دعا کا، اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کیفیت کے اندر وہ دعا کرتے ہیں، بغیر کیفیت کے ہر وقت وہ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پر خاص کیفیت ہے، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ ان پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص نظر ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگتے ہیں۔ نمبر 9 ہمیشہ یاد رکھنا، ان لوگوں کو تم جب بھی دیکھو گے ان کے روزی اور رزق کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پہنتے ہیں، کہاں سے اللہ انہیں عطا کرتا ہے، یہ کام بھی زیادہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیبی مدد، غیبی رزق ان تک پہنچاتا رہتا ہے، ان کے لیے ایسے ایسے سبب بنتے رہتے ہیں جو آرڈینری بندے کے لیے نہیں ہوتے، بہت زیادہ وہ ایفرٹ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ اچھا کھاتے پیتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق کا ذمہ ان کا اٹھا لیا ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا بندہ ہمیشہ دل کا صحیح ہوگا۔ بہت زیادہ پیسہ ہونا، مطلب کسی کے پاس اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، وہ کسی کو 1,00,000 روپیہ دے دے گا نا تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 10 روپے پڑے ہیں وہ 10 کے 10 کسی کو دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے بندے دل کے صحیح ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کنجوس اور بخیل نہیں ہوتے۔ نمبر 11 جب کبھی بھی تم اس بندے کے پاس جا کے بیٹھو گے ہمیشہ آپ کو قلبی سکون فیل ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی ذات پر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس کے اورا کی تاثیر آپ فیل کرو گے، آپ کی سول کو مزہ آئے گا ایسے بندے کے ساتھ بیٹھک کرنے میں۔ نمبر 12 ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے، تو اس کائنات میں پرندے، پتھر، پودے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو اس بندے کے ساتھ ہر شے محبت کرے گی، جانور محبت کریں گے، کائنات محبت کرے گی، پودے محبت کریں گے، ہر شے کے ساتھ اس کا ایک ڈیپ کنیکشن ہوگا، اس یونیورس کے ساتھ اس قسم کا وہ جڑا ہوگا۔ نمبر 13 سیکریفائی کرنا اس بندے کی نیچر میں ہوگا۔ وہ بندہ جب کبھی بھی موقع دیکھے گا نا تو اس کو قربانی دینے کا وقت آ گیا کسی بھی بندے کی بھلائی کے لیے، وہ بندہ ایک پل بھی نہیں سوچے گا اور قربانی دے گا۔ نمبر 14 ہمیشہ یاد رکھنا، اس بندے کے دشمن ناپید ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ اس بندے کے مقابل اگر کوئی آ جائے، کوئی بندہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرے، اس کو درد دینے کی کوشش کرے، تو ایسے بندے کو اللہ خود درد عطا کرتا ہے۔ کسی بندے کے اندر یہ جان نہیں، اتھارٹی نہیں اس کے ساتھ دشمنی کرے، ایسے بندے کے ساتھ دشمنی یہی سمجھ لو کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تم دشمنی مول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ولی کے ساتھ دشمنی اعلان جنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جس کے چوزن بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ کرنے کی، اس کو درد دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کے دشمن خود بخود ناپید ہو جائیں گے، اس کا ہر کام الٹا پڑ جائے گا، وہ جو کھڈا اس کے لیے کھود رہا ہے اس میں وہ خود جو ہے نا وہ گر جائے گا۔ نمبر 15 ایسے بندے پر کوئی بھی خفیہ علم کرنے والا، جادو کرنے والا، ٹونے کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے جو ہے نا اس کا عمل اس طریقے سے کارآمد نہیں ہوگا، اس کو وقتی طور پر فرق پڑے گا لیکن بہت جلدی اس کی کاٹ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کر دے گی، آٹومیٹیکلی اس کی زبان پر کوئی نہ کوئی ورد ایسا آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ بری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معاف کر دے گی۔ نمبر 16 ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سول اللہ تعالیٰ کی ذات کے عطا کردہ اسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک اسم رب ہے، ابن العربی کہتے ہیں، تو وہ اسم اس کی ذات کے اندر ہر وقت چلتا رہے گا۔ نمبر 17 ایسے بندے زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی بھی غرور نہیں کرتے۔ اور نمبر 18 ہمیشہ یاد رکھنا، یہ عاجز اور مسکین لوگوں کے دوست ہوں گے، کیونکہ یہ صفت خدا بندی ہے کہ وہ عاجز اور مسکین لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو ان بندوں کی دوستی ہمیشہ عاجز اور مسکین بندوں کے ساتھ ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر الرازقین۔